اس لیے روایتوں میں آتا ہے کچھ لوگ حشر کے میدان میں آئیں گے جو بہت اچھے ہوں گے، فرشتے لے کر آئیں گے اور فرشتے سفارش کریں گے کہ بہت اچھے ہیں، اللہ پاک یہ بہت اچھے ہیں، یہ عورتیں بہت اچھی ہیں، یہ بہت اچھے ہیں۔ اللہ کہیں گے اچھا آپ سب سفارش کریں، لاؤ ان کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ لیں گے، ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کہتے ہو یہ لوگ بہت اچھے ہیں، یہ عورتیں بہت اچھی ہیں، یہ عورتیں بہت آپا ہیں۔ آج کل ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے اور ہماری عورتوں کو آپائے بننے کا شوق بہت ہوتا ہے۔ آپا تو آپا تو وہی بنتی ہے جسے اللہ آپا بناتا ہے، پیر وہی بنتا ہے جسے اللہ پیر بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم ان کو کہتے ہو بہت اچھے ہیں، کیوں؟ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ما رأینا منہم شرقت، ہم نے ان سے کبھی کوئی برائی دیکھی ہی نہیں ہے، جب دیکھا تب سجدے میں، جب دیکھا تب مسجد میں، جب دیکھا تب چلنے میں، جب دیکھا تب مشورے میں، جب دیکھا تب مسجد اور جماعت میں، جب دیکھا تب حج میں، جب دیکھا تب عمرے میں، جب دیکھا تب قرآن پڑھنے میں، جب دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا لاؤ ان کا نامہ اعمال لاؤ، نامہ اعمال فرشتے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کا ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا، ایک یوں، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میں اسے زمین پہ ڈال رہا ہوں، انہوں نے کیا ہے لیکن میرے لیے نہیں کیا، ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا، میرے لیے نہیں کیا تو ہے میرے لیے نہیں کیا۔ اسی لیے ابا کیا فرماتے تھے؟ جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، تو کون جائے گا جہنم میں سب سے پہلے؟ بھائی یہ بھی تو سوال ہے نا۔ جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، قاری، سخی، شہید، ہے نا ابو ہریرہ کی حدیث بخاری مسلم میں، کیا قاری ابھی معاویہ بھی رونے لگے، یہ کہا ابو ہریرہ تو نے کیا سنا دیا مجھ کو؟ بولے میں نے حضور سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سنا ہے، قاری، سخی، شہید، مشہور حدیث ہے۔ کبھی تم نے قرآن میں کیوں خدمت کی؟ اللہ تیرے قرآن کی خدمت نہ تاکہ تجھے لوگ قاری کہیں، بہت ساروں پڑھے سے پھر تم نے جان کیوں دی؟ کہ اللہ پاک تیرے دین کے لیے، کہا نا اس لیے لوگ تجھے بہادر کہیں، بھائی آپ نے اتنا مال لگایا کیوں لگایا؟ یہ کہ اللہ پاک تیرے دین کا کام تھا نا تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی آدمی کہہ دیا گیا، میرے لیے نہیں لایا۔ اس لیے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ ابا کہتے تھے وہ پل صراط تو آئے گا جو آئے گا، لیکن دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو پورا کر کے چلنا یہ بھی ایک قسم کا پل صراط ہے۔ اللہ کو راضی کرو، رسول کو راضی کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، حکم نہ ٹوٹے اللہ کا، سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ۔ اب آپ لوگوں کو ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، قبول کرو گے؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے فوراً۔ یہ نہیں کل چابی ملے گی، پرسوں چابی ملے گی، بلڈر پیسہ لے کے بھاگ جاوے، یہ نہیں ہوتا۔ 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار۔ تو آج کل میں ہمارے ساتھیوں سے کہتا ہوں بھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو روزانہ انشاءاللہ جنت میں 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو روزانہ جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ بھائی؟ تو روزانہ 31 بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات آپ کو خوشخبری کی یہ سناؤں کہ روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون بھی نہیں کرے گا۔ بھئی دنیا میں اگر 2 بنگلے آپ نے بنا لیے تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے حساب کتاب دو، یہ پیسے کہاں سے لائے تم؟ وہاں ایسا نہیں ہے، اور وہ بنگلے پکے ہوں گے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مالوڑ میں تو ہم نے پراپرٹی بنا دی، باڈولی میں پراپرٹی بنا دی، سب جگہ قرب و جوار کی جو بستیاں سب جگہ زمینیں خرید لی، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اب کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہے کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص 24 گھنٹے میں پڑھو، اور آسان طریقہ سمجھاتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو،
ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، یہ 313 ہو گیا۔ کتنا آسان ہے کہ آدمی اور بوجھ بھی نہیں پڑے۔ اچھا ایسا نہیں پڑھ سکتے آپ، کار چلاتے چلاتے پڑھو، موٹر سائیکل چلاتے چلاتے پڑھو۔ آپ کی جو فرشی حوریں ہیں یہ جو ہے کھانا پکاتے پکاتے پڑھیں، ہے نا بھائی؟ ارے فرشی حوریں سمجھتے ہو نا بھائی، وہ تو عرشی حوریں ہیں، یہ ہماری فرشی حوریں ہیں دنیا میں جو ہے، ان سے کہو روٹی بناتے بناتے پڑھو، لسی بناتے بناتے پڑھو، چائے بناتے بناتے پڑھو، 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے۔ اور رات کو اگر نیند نہ آوے نا، جیسے بعد میں ہوتا ہے رات کو نیند نہیں آتی تو آدمی یوٹیوب دیکھتا ہے اور دنیا بھر کے اعلیٰ بلا دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی یوٹیوب والے کا دھندا کیوں کراتا ہے تو، اس کا فائدہ کیوں کرتا ہے تو؟ نیند نہ آوے، جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، تو انشاءاللہ نیند بھی آ جائے گی اور بنگلے پھریں گے، اور وہ بنگلے ملیں گے۔ ایک ہماری ڈاکٹر ہے وہاں شکاگو میں، اس نے کہا حضرت جی جب سے میں نے سنا ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ، الحمدللہ میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن ابو جی اتنا بتاؤ بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بنگلے ضرور ملیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حضرت عمر کو کہا ہے عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے محل بنائے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جنت میں اللہ محل بنائے گا؟ ہاں تو میں بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا جتنی طاقت ہو، ملے گا، بنگلے ملیں گے۔ اچھا ابو جی بنگلے تو ملیں گے، ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک بات پوچھوں اگر برا نہ مانو۔ میں نے کہا پوچھئے ڈاکٹر صاحب۔ یہ کہا مولانا اتنے سارے بنگلے پہ بھاڑو بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے؟ سمجھ گئے نا؟ رینٹ کرایہ۔ میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان دونوں کو کرایہ کا بہت فکر رہتا ہے، باقی قوموں کو کرایہ کا اتنا فکر نہیں رہتا۔ گجراتی، میمن، پنجابی ان کو کرایہ کا کہ میں نے کہا دیکھو کرایہ ورایہ تو آئے گا نہیں، تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے، ملے گا ضرور، اس میں کوئی شک نہیں، ملے گا۔ تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ 313 مرتبہ میں کیوں پڑھواتا ہوں؟ 313 جو ہے یہ بدرین کی تعداد ہے، اس تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، کرنٹ کوئی ہے، کوئی چیز ہے اس کے اندر، وہ کیا ہے وہ اللہ جانے۔ تو اس لیے جو ہے آپ تو خالی پڑھنا شروع کرو،